Tachiwan baki kaf karna. ایک خصوصی مسئلے کی وجہ سے بلایا ہے جو کل آپ کو معلوم ہوگا کہ بلپورہ شپین میں کل جب ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں جا رہا تھا تو وہاں کے کچھ جو اے آئی پی کے ساتھ وابستہ ہے، جو انجینئر رشید صاحب کی جماعت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں کے ان کے ورکروں نے لاٹھیاں ڈنڈے لے کے ہمارے لوگوں پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یاور بانڈے اس وقت ایس ایم ایچ ایس میں زندگی کی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کی کئی ربس ٹوٹ چکی ہیں، اس کی حالت سیریس ہے۔ اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ انجینئر رشید صاحب تو جیل میں ہیں، تو یہ جو پارٹی بنانے میں مفتی صاحب کو 50 سال لگے اور ابھی تک ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں۔ ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے، پارلیمنٹ الیکشن لڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب ان کی یہ آرگنائزیشن کے پیچھے کون ہے جو جگہ جگہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ جرأت کہاں سے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گنڈا گردی کرتے ہیں؟ اگر پی ڈی پی کو ہر جگہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور اگر یہ اس طرح کی حرکت پی ڈی پی کے کسی ورکر نے کی ہوتی، کسی کینڈیڈیٹ کی اس طرح پٹائی کی ہوتی، تو مجھے لگتا ہے اس وقت ساری پی ڈی پی جیل کے اندر ہوتی۔ تو میں یہاں کی سرکار کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کو دوبارہ ایک پراکسی پارٹی، جب آپ کی باقی پراکسیز پارٹی فیل ہو گئی ہیں، اب انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کو آپ سامنے لا رہے ہیں، اس کی آپ بھرپور مدد کر رہے ہیں پیسے سے، باقی چیزوں سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر بتائیے سیدھے کہ باقی کسی پارٹی کو الیکشن ہی نہیں لڑنا ہے، یہ کیسے گنڈا گردی ہے؟ اگر کل ہمارا کینڈیڈیٹ یاور بانڈے بلپورہ میں چلا گیا ہے جہاں کا آپ کا اے آئی پی کا کینڈیڈیٹ ہے راجہ وحید، تو اس کے ورکروں نے اس طرح قاتلانہ حملہ کیسے جرأت کی ہمارے کینڈیڈیٹ پہ کرنے کی، اور ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک وہ لوگ جیل میں کیوں نہیں ہیں؟ تو میں لوگوں کو بھی خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ پراکسی پارٹیز کے اس میں مت آئیے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو چاہتے ہیں کشمیر کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، خاص کر پی ڈی پی ان کے نشانے پہ ہے۔ ان کو معلوم ہے پچھلے 5 سال میں بھی پی ڈی پی واحد جماعت ہے جس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کھڑی رہی، یہاں کے جو جیل میں لوگ بند ہیں ان کے لیے کھڑی رہی، جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس لیے ان کے نشانے پہ پی ڈی پی ہے۔ اور یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو آزاد امیدوار کی شکل میں آ رہی ہیں، اے آئی پی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، ان کا باضابطہ کہیں نہ کہیں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ان کو سرکار کی پوری پروٹیکشن مل رہی ہے، تبھی انہوں نے جرأت کی کہ پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ پہ اس طرح قاتلانہ حملہ کرے۔ Ma'am, you want any sort of probe in this? پروب نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے ان کو ابھی تک جیل میں ہونی چاہیے تھے، ابھی تک وہ جیل میں بند کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو اے آئی پی کے کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ گئے؟ ان کا لیڈر جیل میں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو یعنی کہ جب ان کی دوسری جب پی ڈی پی کو توڑ کے انہوں نے کئی پراکسیز پارٹیز بنائی، جب وہ فیل ہو گئی پارلیمنٹ الیکشن میں، تو اب انجینئر رشید کی پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو میں وارن کرنا چاہتی ہوں، خبردار کرنا چاہتی ہوں بالخصوص کشمیر کے لوگوں کو، آپ کے یہاں بلا شک پی ڈی پی این سی کانگریس پارٹی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ میدان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں، خاص کر اے آئی پی کی جو پارٹی گھوم رہی ہے، اس کی بیکنگ پیچھے سے ہو رہی ہے، یہ خبردار رہیے، یہ بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے کاز کو، خاص کر اس کاز کو جس کے لیے پی ڈی پی پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہی ہے۔ بڑا بیچارہ اس کے اوپر چڑھ کے اس کو دبایا گیا، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، اس کی کئی ربس ٹوٹ گئی ہیں، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، اس کو اتنا زیادہ مطلب مار پیٹ کی ہے کہ اس کو ایس ایم ایچ ایس ریفر کیا گیا، اس کی ناک سے میں نے سنا خون بھی نکلا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ اور قاتلانہ حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ پی ڈی پی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ پہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ جو
پی ڈی پی کے ریبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپانسر کیا جاتا ہے. بچی کا کینڈیڈیٹ دیکھ لیجئے جس نے پریشر کوکر نشان رکھا ہے, جس کو ہم نے ایک دن نیشنل کانفرنس سے وہ ہمارے پاس آیا, دوسرے دن اس کو کینڈیڈیٹ بنایا, اس کو عزت دی, سب کچھ دی. تو آج وہ بھی پریشر کوکر کا نشان لے کے ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں, اس کی بھی اس کو این آئی اے کی کیس کی وجہ سے بلیک میل کر کے اس کا بھی استعمال کر رہی ہے بی جے پی پی ڈی پی کے خلاف. تو جس طرح سے ان کو معلوم ہے کہ پی ڈی پی اگر طاقت میں آ گئی تو وہ دلی کے ڈکٹیٹرز کو نہیں مانے گی. باقی میں تو بار بار کہتی ہوں کہ بی جے پی سرکار کے ساتھ حکومت بنانے کے باوجود میں نے 12,000 نوجوانوں کے ایف آئی آر واپس لیے, جبکہ اس وقت سٹون پیلٹنگ پیک پہ تھی. دن میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پتھراؤ نہیں ہوتا تھا, مگر میں نے واپس لے لی. میں نے دلی سے ڈیلیگیشن منگایا, بہت ٹاپ ڈیلیگیشن تھا, حریت کے دروازے پہ بھیجا. میں اور کیا کر سکتی تھی. تو اس کے مقابلے میں جب عمر صاحب نیشنل کانفرنس میں وزیر تھے, بی جے پی کی سرکار میں دلی میں وزیر تھے 5 سال, انہوں نے کیا کیا, پورٹل یہاں لاگو کیا, انہوں نے شاہتوش پہ بین لگائی اور پوری دنیا میں گھومتے رہے یہ کہنے کے لیے کہ جموں کشمیر دہشت گردی کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اوپر بمباری کرو مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے بی جے پی کے ساتھ رہ کے پی ڈی پی کا ایجنڈا چلایا, جموں کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا چلایا, مگر نیشنل کانفرنس نے بی جے پی کے ساتھ رہ کے سرکار میں رہ کے ان کا ایجنڈا چلا ہے. وہ لوگ ان کے پاس ایان ہے. تو وقار اصول کا کیا, یہ جو این سی کانگریس کے الائنس ہے یہ اصولوں کی مبنی نہیں ہے. اگر ہوتا تو 87 کے الیکشن میں سرکار بنانے کے لیے اتنی بڑی دھاندلیاں کر کے جموں کشمیر کو خون کے دریا میں نہیں دھکیلتے. یہ جو خون کا دریا ہے اس کو جموں کشمیر میں پچھلے 87 سے لے کے آج تک بہہ رہا ہے, وہ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کی چوریاں, اس کو دھاندلیاں سرکار بنانے کی ہاؤس میں. تو آج بھی ان کی جو ہے سرکار بنانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے, کوئی اصول پرستی نہیں ہے. ہر جگہ نیشنل کانفرنس نے اپنے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کانگریس کے خلاف کھڑے کر دیے ہیں, جیسے لداخ میں کھڑا کر دیا تھا, اب وہ نیشنل کانفرنس میں واپس چلا گیا. تو یہ تو ان کی آپس میں ایسی ہے. تھینک یو.